لیکن انسانوں کی طرف جب وحی کا ذکر ہے تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو ایک وحی ہے نا جو نبی کی طرف خدا کی طرف سے آتی تھی، نبی کو ملتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب خدا کی طرف سے وحی اسی طرح سے ملی، لیکن نبی کے علاوہ اوروں کو بھی مل سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کی سند قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے حواری ان کے ساتھ تھے، اور وہاں ایک لفظ آتا ہے اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی 5/111 5/111 کہا، دیکھیے یہاں کہا ہے کہ ہم نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ کہا دیکھیے حواری تو نبی نہیں تھے نا، دیکھا نا لفظ آ گیا نبی کی طرف وحی بھیجی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے وہاں، حواریوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ آپ نے غور کیا یہ تصور انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا مانتے ہیں، جن معنوں میں ہم نبی مانتے ہیں نا وہی والے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اپوسٹل کو مانتے ہیں۔ اسی لیے یہ اناجیل جو ان کے ہاں کی چاروں انجیلیں ہیں یا سینٹ پال کے خطوط جو ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، وہ ان کی مرتب کرتا ہے، لیکن وہ ان کو اپنے ہاں کی آسمانی کتاب مانتے ہیں اس بنا پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے ساتھ بھی تھا، وہ تو خدا تھے، یہ تھے نبی حقیقت میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے خدا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کے معنی کہ ان کی طرف بھی وحی ہوئی۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں، ایک جگہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ان سے کہا گیا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحی 20/38 موسیٰ سے کہا گیا کہ تمہاری ماں کی طرف یہ لفظ میں وحی کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھیے صاحب تم میں موسیٰ کی طرف وحی ہو سکتی ہے، حواریوں کی طرف وحی ہو سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کی طرف وحی کیوں نہیں ہو سکتی تھا؟ یعنی وحی کے اجرا کا امکان ان سے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا ہے شروع میں جو معنی میں نے لکھائے تھے وحی کے، ان کو پھر دیکھ لیجیے۔ کسی کی طرف کسی حکم کو پہنچانا تھا، اس کا ذریعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو،
اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ حواریوں کو ہم نے حکم دیا، یہ حکم اپنا حواریوں کی طرف پہنچایا کہ تم ہم پر اور ہمارے رسول پر ایمان لاؤ۔ ام موسیٰ کی بات کہ ہم نے اپنا یہ حکم ام موسیٰ کی طرف پہنچایا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو۔ سیدھی سی بات ہے، خدا کا کوئی نبی جس کی طرف یہ وحی ہوئی ہے اسے کہا گیا کہ جاؤ جا کے ام موسیٰ سے یہ بات کہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کی وساطت سے ان حواریوں سے یہ حکم دیا گیا انہیں۔ ارے وحی کے معنی یہ ہے حکم دینا، حکم پہنچانا۔ قرآن کریم نے تو یہ لفظ ان معنوں میں ایک دوسرے کی طرف بات کرنا، ایک دوسرے کو بات کہنا، ایک دوسرے کو بات پہنچانا، اس کے لیے وحی کا لفظ آپ دیکھیے کس کس جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ تو آیا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ سرزنے بڑے بڑے جو ہیں مخالفین کے، یہ اپنے رفقا کی طرف وحی کرتے ہیں لیکن جو تاکہ تمہارے ساتھ آ کے یہ لڑیں اور جھگڑیں، وحی کا لفظ آیا ہوا۔ تو اگر وحی کے معنی خدا کی طرف سے حکم پانا ہے تو یہ تو شیاطین کے متعلق یہ ہے کہ وہ وحی کرنے تھے اپنے اولیاء کی طرف کے جاؤ ان لوگوں کی جاؤ۔ بات یہ ہے برادران عزیز کہ بنیادی لفظ کے معنی تو پہلے زبان کے اعتبار سے متعین کر لینے چاہیے۔ یہ بات تھی جو شروع میں نے کہا تھا کہ یہ معنی لکھ لیجیے، یہ لکھ لیجیے اور عربی زبان کی مستند لغت جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی لغات کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، وحی کے معنی کسی حکم کا حکم دینا یا کسی بات کا دوسرے تک پہنچانا کا کوئی طریقہ بھی کیوں نہ ہو، یہاں معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنا یہ حکم ام موسیٰ کی طرف پہنچایا، ہم نے اپنا یہ حکم حواریوں کی طرف پہنچایا، حتیٰ کہ قرآن کریم کے میں تو ایک جگہ حضرت زکریا کے متعلق ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تھی تو میرے ہاں بیٹا ہو، اور اس کے بعد ہے فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 19/11۔ وہ محراب سے نکلا، فأوحى إليهم، اور جو اپنے ساتھی سے متبعین تھے ان کو وحی کی۔ اب دیکھیے میں نے لفظ وہی استعمال کیا ہے کہ تم اپنا کاروبار جو ہے صبح شام اسی طرح سے کرتے چلے جاؤ، اور وہاں کے